السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تھوڑا سا باہر نکلا ہوں تو یہاں سے ابھی دکھا بھی نہیں سکتا کیونکہ اس درختوں کے پیچھے چھپ گئے گھر سارا۔ یہ ہمارا گھر جو ہے وہ گاؤں کے بالکل آخر میں ہے، مغرب کی طرف۔ یہ پہلے ایک پگڈنڈی ہوا کرتی تھی، اب تھوڑا سیمنٹ ڈال کے سڑک بنا دی ہے۔ یہ اوپر مکان بن گئے، پہلے ہی میں نے دکھائے تھے۔ ایسے میں نے کہا چلو تھوڑا سا واک کر آتے ہیں، اندر بیٹھ بیٹھ کے بھی تھک جاتا تھا بندہ۔ تو یہاں میں نے ایک ڈبہ دیکھا تھا پڑا ہوا کچرے میں، وہ اب میں آیا ہوں تو مجھے وہ نظر نہیں آ رہا، گتے کا تھا، غالباً کسی گائے وغیرہ نے کھا لیا ہے یا کیا کیا ہے۔ تو وہ اس کا نام بھی مجھے زبانی یاد نہیں ہے۔ وہ جو آج کل دودھ پلایا جاتا ہے بچوں کو، پتہ نہیں کیا 1 اور پھر 2 شروع ہوتا ہے کچھ سال 2 سال کے بعد، 1.5 سال کے بعد۔ تو وہ میں دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ یار ان ڈبوں پر پلے ہوئے بچے کہاں، وہ بچے جو تازہ دودھ پیا کرتے تھے۔ بے شک ٹی وی میں اکثر یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں کہ دودھ ڈبوں والا ٹیٹرا پیک پتہ نہیں کیا، وہ جراثیم سے پاک اور وغیرہ وغیرہ، اس کی تعریفوں کو پل باندھے جاتے ہیں۔ لیکن نہیں یار، جو کبھی گائے دودھ دیتی تھی یا بھینس دودھ دیتی تھی یا بکریاں ہوتی تھی چاہے، تو وہ دودھ اور اس کا آپس میں کیا مقابلہ ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی ہے۔ بے شک آپ اسے جراثیم زدہ کہیں، لیکن نہیں، دودھ تو یہی تھا۔ اور جو آپ وہ ٹیٹرا پیک کے ڈبوں میں دے رہے ہیں وہ دودھ نہیں ہے۔ اگر وہ دودھ ہوتا نا تو سب ایک کوالٹی کا ہوتا، لیکن آپ دیکھ لیں ان کو، جتنے کمپنیز کے نام ہوتے ہیں اتنے ہی ان کی کوالٹیاں ہوتی ہیں، اتنے ہی ان کے ٹیسٹ اور ذائقہ میں فرق ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، سارا ہر گھر میں ان کے لیے لکڑیوں کو بندوبست ہے۔ اب یہاں دیکھیں، یہ اوپر گھر ہیں بنے ہوئے، وہ جو رستہ میں نے دکھایا تھا، تو نیچے جناب انہوں نے آ کر لکڑیاں یہ کاٹی ہیں، لکڑیاں کاٹ کے ان کے لیے جلانے کا بندوبست ہو گیا۔ یہ بھی آپ دیکھ لیں۔ تو لکڑیاں جلانے کا تو یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل قطعاً۔ اس طرح کسی زمانے میں پانی بھی بہت بڑا مسئلہ ہوتا تھا۔ اس زمانے میں بچیاں اور عورتیں گھر کی گھڑوں میں پانی لاتی تھی جا کر، اور ماشاءاللہ بڑی جفا کش ہوتی تھی، 3 گھڑے اٹھاتی تھیں۔ اب نہ ہی وہ جفا کش عورتیں رہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے بندوبست کر دیا کہ ان کے ہر جگہ ان میں پانی کا بندوبست کر دیا۔
گھروں کے اندر پانی. السلام علیکم. ایک دیکھیں یہاں گاؤں میں اور شہر میں فرق ہے. گاؤں میں جو بھی گزرتا ہے وہ چاہے آپ کو جانتا ہے یا نہیں جانتا, آپ کی سلامتی کے لیے دعا کرتا ہے, سلامتی کا خواہش مند ہوتا ہے دل سے, یا جس طرح بھی چھوڑ دیں آپ اس بات کو. لیکن شہر میں ایک دوسرے کے پاس سے گزر جاتے ہیں تو کوئی بندہ سلام دعا نہیں کرتا, ایسے گزر جاتے ہیں جیسے ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں. سب سے بڑی پہچان تو ہماری مسلمان کی ہے, اور جب ہم کسی کے اوپر سلامتی بھیجتے ہیں, سلام کرتے ہیں, وہ ایک دوسری پہچان ہوتی ہے کہ تم بھائی ہو ہمارے, اور ہم آپ کے اوپر سلامتی بھیج رہے ہیں. یہ جگہ اس دن رہ گئی تھی تو میں نے کہا چلو نکلا تو میں اسی بہانے تھا کہ چلو وہ دکھاؤں گا وہ دودھ. مجھے بھی اس کا نام نہیں یاد آ رہا, کوشش کر رہا ہوں میں بڑی دیر سے, لیکن اس کا نام نہیں آ رہا مجھے. بہرحال اشارہ وہ منظر ہوتا تھا جب بچپن ہمارا ان ڈیریوں کے اوپر خرگوشوں کے پیچھے اور گیدڑوں کے پیچھے دوڑتے ہوئے گزرا کرتے تھے ہم لوگ. وعلیکم. وہ بھی ایک عمر ہوتی ہے, جوانی یا بچپنا آپ اسے کہہ لیں. پورا دن بھاگتے رہیں جب نہ گرمی کا احساس ہوتا ہے نہ سردی کا احساس ہوتا ہے, نہ یہ ہوتا ہے کہ پاؤں میں جوتی ہے یا نہیں ہے. آپ یقین کریں مجھے آج بھی یاد اچھی طرح آتا ہے کہ گھر جا کر کبھی کبھی جناب ہفتے کے بعد جناب ماں ہماری جب دیکھ لیتی تھی نا پاؤں کو, تو جتنے کانٹے چبھے ہوتے تھے پاؤں کے اندر اتنے ہی چھتر لگتے تھے اتنے ہی چھتر لگتے تھے یار. وہ ماؤں کا بھی پیار کرنے کے ایک عجیب انداز ہوتا تھا. اور آپ یقین کریں وہ مائیں بہت پیار کیا کرتی تھی. میں آج کافی عرصے کے بعد یہاں سے گزرا ہوں. یہ جو سامنے بیری کا درخت ہے یہ اس وقت بڑا چھوٹا سا ہوا کرتا تھا, اور ایک واقعہ مجھے یاد ہے اس کے ساتھ واقعہ یاد آ گیا کہ ہم ایک گدی لا کر نا, 2 بھائی تھے ہم لوگ, چھوٹا میرے سے سلطان تھا, تو ہم لوگ آئے ادھر لینے کے لیے کچھ پانی کا گھڑے رکھنے کے لیے جگہ بنانی تھی. تو ہمیں حکم ملا کہ جاؤ جی وہاں سے کاٹ کے لاؤ آگ کاٹنے آئے ہم اس جگہ. اس گدی نے ہمیں گرا دیا اوپر سے, اور میرے کندھے پر تھوڑی سی کلاڑی لگ گئی. تو مجھے آج بھی یاد آتا ہے کہ اسی درخت کے ساتھ, یہ چھوٹا تھا اس وقت, اب تو بڑا ہو گیا ماشاءاللہ, تو یہ بیری کا درخت ہے, تو اس کے ساتھ باندھ کے نا گدی کو ہم نے اتنا مارا کہ بعد میں وہ ان کے جو مالکان تھے, وہ خالہ تھی, ماسی لگتی ہے ہماری رشتے میں, تو وہ گلہ کرنے آئی کہ یار انہوں نے بچوں نے پتہ نہیں گدے کے ساتھ کیا ہے, اتنا مارا ہے اس کو کہ وہ بیمار ہو گئی ہے. تو وہ بھی ایک عجیب بیوقوفی ہوا کرتی تھی, اور ہمیں وہ بیوقوفی آج بھی یاد آتی ہے کہ کمال بیوقوفی تھی. بہرحال میں آیا تھا, میں چلو تھوڑی سی واک کر لوں, تو انشاءاللہ جب بھی موقع ملا
پھر آپ سے ملاقات رہے گی. تو دوستوں کو صرف یہ دکھانا مقصود تھا. سامنے وہ کوہ نمک کا سارا، اور ہم لوگ یہاں پھر رہے ہیں جناب. اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت دے اور ہمیں بھی صحت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.